السلام علیکم۔ عباد الرحمن کے اوصاف کا تذکرہ جاری ہے اور قرآن مجید نے عباد الرحمن کا ایک وصف ان کی یہ دعا بیان کی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ عباد الرحمن کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اللہ کے یہ خاص بندے نہ صرف ذمہ دار اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں بلکہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی فکر مند رہتے ہیں، اور چونکہ بندے کو فطرتاً اپنی بیوی اور بچوں سے محبت ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی یہ محبت اس کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے، تو عباد الرحمن کا یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، میرے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے بلکہ وہ دنیا اور آخرت میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کی جب بیوی، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار نیک ہوں تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اور کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے لوگوں، اپنے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے عبد مناف، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے صفیہ رسول کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد، تم مجھ سے مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دوں گا لیکن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ تو عباد الرحمن کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح سے ہٹ کر اپنے گھر والوں، اپنے اہل و عیال اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کی اصلاح کے لیے فکر مند رہتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ وہ بھی نیک صالح ہوں، وہ بھی فرما بردار ہوں۔ اور ایک شخص، ایک مرد جب نیک اور صالح ہوتا ہے تو وہ ایک نسل کو متاثر کرتا ہے، لیکن ایک عورت جب پرہیزگار ہوتی ہے تو وہ کئی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔